السلام علیکم. دوست ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. اخباروں میں پڑھ رہے ہوں گے, آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل اپوزیشن کا حکومت کے ساتھ کچھ رویہ ٹھیک نہیں ہے, نہ حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ ٹھیک ہے. بہت سے جھگڑے ہیں, بہت سی باتوں پہ اختلاف ہے, تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک اپوزیشن کے لیڈر کو دعوت دی جائے. وہ تشریف لا چکے ہیں, تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا تعلق اپوزیشن سے ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے, ورنہ ہماری بھی ایک پوزیشن ہوتی. سر, کسی بھی ملک میں اگر اپوزیشن ٹھیک ہے تو پھر جو لوگ پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک کام کرتے ہیں. اصل میں انور مقصود بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو واک آؤٹ کرنے کی اتنی بری عادت پڑ گئی ہے کہ اب کیا بتاؤں آپ کو اس واک آؤٹ کی عادت کے بارے میں. اب دیکھیے, کچھ دن پہلے میری شادی ہوئی, صحرا باندھے ہوئے میں ہال میں بیٹھا ہوا تھا. اب سسر کی ایک بات لگ گئی مجھے بری. میں نے صحرے میں ہی ہال سے واک آؤٹ کیا اور جا کے لابی میں کھڑا ہو گیا. سسرالی کچھ رشتہ دار آئے, سمجھایا بجھایا مجھے, سمجھا بجھا کے جو ہے مجھے وہ دوبارہ ہال میں لے گا, میں چلا گیا. سر, ایک سوال کرتے ہوئے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. نہیں کرو. شادی کے لیے آپ کی عمر کچھ زیادہ نہیں ہے؟ شادی کے لیے آپ کی عمر کچھ زیادہ نہیں ہے؟ تم حکیم برکت بریلوی کو جانتے ہو؟ جی نہیں. کیونکہ ان کا تعلق کسی اور پارٹی سے, اور میرے خلاف اس طرح کی افواہیں آج کل وہی پھیلا رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میرا سوال برا لگا ہو. آپ سسر کی کس بات سے واک آؤٹ کر گئے تھے سیرا پہن کے؟ اصل میں میں تو ہوں اپوزیشن کا ممبر, اب وہ دولہا کو بھی اپوزیشن کا سمجھ رہے تھے. بتائیے, ہر بات اپنی منوانے کے چکر میں. اب ساری جائیداد بیگم کے نام, نجکاری کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے, اچھا صاحب مرسڈیز ان کے نام, اور وہ 4000 گز کے 2 پلاٹ وہ بھی ان کے نام. اور تو اور کہنے لگے طلاق دینے کا حق جو ہے وہ بھی صرف بیگم کو ہوگا. اس بات پہ میں نکل گئی چیخ. میں نے کہا نو, آئی ایم ناٹ ایگرینگ ٹو دس, آئی ول ناٹ. انہوں نے پھر وہاں مل ملا کے کہنے لگے کہ شادی کانسٹیٹیوشن میں کچھ ترمیم کرتے ہیں, اور کہنے لگے کہ یہ آرٹیکل 52Z ہے. آرٹیکل 52Z کے تحت دونوں کو طلاق دینے کی اجازت ہوگی. وہاں میں کچھ ذرا سا ٹھنڈا ہوا, اور جو مہر تھا وہ 50 لاکھ روپے تھا, اسے بڑھا کے انہوں نے 1 کروڑ کر دیا, اور کہنے لگے بیگم جو کچھ بھی خرچہ کریں گی آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی. سر, یہ تو زیادتی ہے. بس یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں شادی ہال میں نہیں بلکہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہوں. اور حد تو یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. میں جہاں کچھ بولنے کھڑا ہوتا قاضی صاحب مجھے بٹھا دیتے, اور ایک اسٹیج تو ایسا آیا کہ قاضی صاحب نے مائکرو فون بند کر دیا کیونکہ میں ہو گیا تھا آپے سے باہر. شادی کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, میں نے بلا وجہ یہ سوال کر لیا. ویسے آپ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ 3-4 سیاسی پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں. میں 3-4 بیویاں بھی تبدیل کر چکا ہوں. سر, بیوی کا سیاسی پارٹی سے کیا تعلق ہے؟ بیوی کے جب انتخابی نشان ختم ہونا شروع ہوتے ہیں میں بیوی تبدیل کر لیتا ہوں. یہ یاد سیاسی پارٹیوں کا بھی ہے. موجودہ حکومت سے آپ لوگوں کو کس بات پہ اختلاف ہے؟ صرف ایک بات, اونلی ون, کہ یہ حکومت اب تک موجودہ ہے. موجودہ یہاں پر 2 سال سے زیادہ اچھا نہیں لگتا. سر, عام انتخابات تو 2007 میں ہوں گے. یہ تو حکومت کہہ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں عام انتخابات اب کب ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوں گے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں یا آپ کی پارٹی سمجھ رہی ہے؟ میرے پارٹی والوں کو تو چھوڑو, میری پارٹی والوں کو سالگرہ کا پارٹی کے کیک کاٹنے تو فرصت نہیں ہے.
اتنا بڑا کیک بنوا لیتے ہیں اور 4-5 پھڑسوس جو ہیں بزرگ وہ اتنی بڑی چھری لے کے جا کے کیک کاٹتے ہیں. میرا کام یہ لگایا ہے کہ میں فوٹو کھینچوں. آپ کیک کیوں نہیں کاٹتے؟ آپ کیک کیوں نہیں کاٹتے؟ میں کیک اس لیے نہیں کاٹتا کیونکہ ایک تو چھری کا دستہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا, اور پھر دوسری چیز یہ کہ گانا پڑتا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. میں گاتے گاتے ٹون چینج کر دیتا ہوں. اتنا بڑا کیک کاٹ کر آپ لوگ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. اصل میں غریبوں سے کیک, کپڑا اور مکان کی اگر ہم نے وعدہ کیا ہوتا تو یہ یقیناً میں تقسیم کر دیتے. سر آپ کی پارٹی پاکستان کی مضبوط ترین سیاسی پارٹی تھی نہیں, نو ہے, اس وقت بھی پاکستان کی سب سے مضبوط سیاسی پارٹی ہماری پارٹی ہے. سر غریب عوام آپ کے ساتھ تھے, ان کا کہنا ہے کہ اگر پھر آپ کی پارٹی کو سپورٹ کیا تو وہ پھر غریب رہیں گے, اور کوئی انسان ساری زندگی غریب رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا. یو آر ٹاکنگ ربش. ہمارے کچھ لیڈران ایسے ہیں جو جب پارٹی میں آئے تھے تو بہت غریب تھے, 4 دن ایک شلوار سوٹ پہنتے تھے. اب ان کے پاس پارٹی کا دیا اور عوام سے لیا اتنا ہے کہ وہ 4 دن شلوار سوٹ نہیں پہنتے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بات ایشو کو کنفیوز نہ کرو, وہ مختلف ڈریسز پہنتے ہیں. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیں. جی سر, وقفہ ختم ہو گیا. جی سر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں, اس میں کوئی مطلب حکومت کی اور اپوزیشن کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھنڈے دل سے. بالکل. موجودہ حکومت کام تو اچھا کر رہی ہے. کیا کہا تم نے؟ موجودہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے. تم کہہ رہے ہو, ایک عام لوگوں کا خیال ہے سر. تم کہہ رہے ہو نا, اب فی الحال میں کہہ رہا اس وقت تم کہہ رہے ہو ہوں. جی کہ یہ حکومت کیا ہے, بہت اچھی ہے. اچھا چلو, اب یہ بتاؤ سونامی اس حکومت میں آیا؟ سر میں اپنے نہیں, آپ میری بات سنیں. تم بھی میری بات یہ آپ پھر اب بالکل یہ آپ لوگ تھوڑی دیر کو بھول جائیں کہ آپ اپوزیشن میں. نہیں, میں کیوں بول جاؤں؟ اس حکومت کا تعلق سونامی سے کیا ہے؟ نہیں سنو, سونامی اس حکومت میں آیا, تسلسل ہے نا پورا. سونامی اس حکومت میں آیا. ریٹا اور کیٹرینا اس حکومت میں آئے یا نہیں آئے؟ سر مگر نہیں آئے یا نہیں آئے؟ آئے. عراق میں جنگ اسی حکومت کے دوران شروع ہوئی یا سر نہیں ہوئی؟ دوسرا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی. ہوئی. زلزلہ اسی حکومت میں آیا تو اس آیا یا نہیں آیا؟ آیا. کالا باغ بند کرنے کے بجائے آپ یہ دیکھیے سائنسدان کو بند اسی حکومت میں کیا گیا, اور آپ کہتے ہیں حکومت اچھی. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھا لکھا فارسی کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف کی حکومت ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ وہ جمہوریت میں جب عوام کی سپورٹ ہوتی ہے تو سب نہیں ہوتا. کیا آپ کا جو سیاسی کریئر ہے آپ نے شروع کیا اصغر خان کی جسٹس پارٹی سے. بالکل. انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. کیا ہے؟ خطا کا پتلا. وہ جسٹس پارٹی نہیں تھی, جسٹ ہز پارٹی تھی. صرف 2 آدمی تھے پارٹی میں, وہ اور میں, اور وہ سارا کام مجھ سے کرواتے تھے. دفتر بھی میں کھولتا تھا, جا کے چائے بھی ان کے لیے میں بناتا تھا, اور کیا نام اس کا, جب وہ انٹر ہوتے تھے تو نعرے بھی میں مارتا تھا, اور تمبو میں گھنٹوں بیٹھ کے انتظار میں ہی کیا کرتا تھا. بس ان کی ایک بات اچھی تھی, ایماندار آدمی تھے. تو آپ نے وہ پارٹی چھوڑی. اس کے بعد آپ نے مزدور کسان پارٹی جوائن کی جو فتح یاب علی خان صاحب کی ہے. بس میں دوسری دفعہ خطا کا پتلا بنا. فتح یاب علی خان بہت اچھے آدمی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, قابل ہیں, اور سیاستدان بھی ہیں, مگر ان کو سیاست کرنا آتی نہیں ہے. پھر آپ نے سر مجھے یاد ہے ولی خان صاحب کی پارٹی نیب جوائن کر لی. نیب جوائن کی. نیشنل عوامی پارٹی. جی, وہ کیوں چھوڑی؟
اصل میں بات یہ ہے کہ پارٹی تو بہت اچھی ہے وہ، لیکن بات یہ تھی کہ سنگائی خیر دے جوڑے تگڑے خوشحال ہے سو خبر دے. اب مجھے پشتو نہیں آتی تھی، پارٹی میں بات پشتو میں ہوتی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے چھوڑنا پڑا. پھر آپ چلے گئے مسلم لیگ نون میں. نواز شریف صاحب کی. جی ہاں، لیکن انہوں نے سوائے میرے سب کو نوازا. تو سر پارٹی میں جب جوائن کرتے ہیں کوئی تو نوازے جانے کے لیے نہیں کی جاتی ہے پارٹی جوائن، کام کرنے کے لیے. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے بھی بہت کام کیا، اور میرے ذمے تو بڑا مشکل کام تھا. میرے ذمے وزیروں سفیروں کو مغز فرائی اور نہاری کھلانے کی جو تھی ڈیوٹی دی گئی تھی، اور اینڈ میں ان کے منہ سے نلی بھی نکالنی پڑتی تھی. یہ بھی آپ کرتے. جی پھر آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی. جی، بس یہ میرے نصیب میں آخری دفعہ خطا کا پتلا بننا لکھا تھا تو میں بن گیا. آج کل آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ ہماری پارٹی انتظار کر رہی ہے، جیسے دلہن والے بارات کا انتظار نہیں کرتے، ہر 5 منٹ بعد آ گئے جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح کے ہماری پارٹی والے جو ہے اپنی لیڈر اور ان کے شوہر کا انتظار کر رہے ہیں. جس دن بھی دفتر کے باہر کسی کو ڈانٹنے پھٹکارنے کی آواز آتی ہے تو ہم سب دوڑے دوڑے باہر چلے جاتے ہیں کہ شاید بیگم صاحب آ گئی ہیں. آج کل آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں محترم امین فہیم صاحب. بہت اچھے آدمی ہیں امین فہیم، دی گڈ مین، دی لالٹین، ہم پیار سے ان کو کہتے ہیں. بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن جس دن ان کو خود کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت مل گئی اس دن پارٹی میں بڑا چینج آئے گا. قائم علی شاہ صاحب بہت سینئر ممبر ہیں آپ کی پارٹی. قائم علی شاہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، آئی لائک ہم پرسنلی، لیکن وہ کسی بات پہ قائم نہیں رہتے. میں آپ سے مزید گفتگو کروں گا، آپ لوگ اشتہار دیکھیں. جس سے دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا. میرا خیال ہے ہمارے یہاں پر سیاسی فیوچر بھی ختم ہو گیا. سر اچھے سیاستدانوں کا سیاسی فیوچر کبھی ختم نہیں ہوتا. زلزلے میں آپ لوگ مجھے نظر نہیں آئے. بھائی کیسے نظر آتے؟ ہماری اپنی پارٹی میں 8.5 اسکیل کا زلزلہ آیا ہوا ہے. ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے، ایک پٹا مچی ہوئی ہے. ہر آدمی اپنا مکان بنانا چاہ رہا ہے، دوسرے کا مکان کیسے بنا سکتے ہیں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ کی پارٹی بہت مضبوط پارٹی ہے. تو کہنے میں کیا ہے؟ دیر از نو ہارم ان سیئنگ. زلزلے کے بعد آپ مظفر آباد گئے. میں مظفر آباد زلزلے تو پہلے نہیں گیا تو بعد میں کیسے جاتا؟ مجھے راستہ ہی نہیں معلوم. سر آپ کسی سے پوچھ لیتے. پوچھا، یہی تو خرابی ہے اس ملک میں. پوچھا، پہلے جس سے راستہ پوچھا اس نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے. جب میں نے اپنی پارٹی کا نام بتایا تو اس نے جو مجھے راستہ بتایا اس کے ذریعے میں 2 دفعہ لودھرا پہنچا ہوں. میں اتنا غلط راستہ بتایا، اور پھر کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سینیریو ٹھیک نہیں ہوتا ہے. 2007 کے الیکشن میں آپ کھڑے ہوں گے. 2007 کے الیکشن بالکل کھڑے ہوں گے اگر مسلم لیگ قاب جوائن کر لی تو. سر میں آپ سے ایک بات کہوں. 2 کہیں؟ میں نے 2 مرتبہ آپ کی پارٹی کو ووٹ دیا ہے. میں نے صرف 1 مرتبہ اپنی پارٹی کو ووٹ دیا. کب؟ ابھی. اس لیے کہ میں نے یہ پارٹی جوائن کی اور مجھے اپنا ووٹ خود ہی دینا تھا اپنے آپ کو. سیاست کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہیں؟ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جمع کرنے کا بڑا شوق. یعنی یقین جانو انور مقصود کہ اب تک میرے پاس ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو 300 سے زیادہ جمع ہو چکے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں ان کا؟ میں تو کچھ نہیں کرتا. میرا پوتا جو ہے اس کے جہاز بنا کے اڑاتا ہے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. سر آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا جب یہ آتے ہیں. میں نے کچھ نہیں کیا. مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے سرکاری عمارت کو نقصان پہنچایا. کس سرکاری عمارت کو نقصان؟ ایک سرکاری عمارت پہ میں نے لکھنا شروع کیا چلو چلو. ابھی اتنا ہی لکھا تھا کہ پولیس آ گئی اور مجھے اٹھا کے انہوں نے وین میں ڈالا. اب میں چلاتا رہا. میں نے کہا بھائی پوری بات سن لو. میں لکھنا چاہ رہا تھا چلو چلو مسلم لیگ قاف جوائن کرو، لیکن میری بات پہ یقین نہیں کیا اور لے گئے مجھے. آج کل آپ کی پارٹی کے ممبران کیا کر رہے ہیں؟ وہ سارے کے سارے اپوزیشن والے بالا کوٹ جا رہے ہیں. They all are going to بالا کوٹ. تو سر اب بالا کوٹ کیوں جا رہے ہیں؟ بچے جا رہے ہیں گوئنگ. مگر سر کیوں جا رہے ہیں؟ اب کیوں جا رہے ہیں؟
अब तो वहाँ बर्फबारी शुरू हो गई है। जा रहे हैं। नहीं तो पहले क्यों नहीं गए, अब भाई, जा रहे हैं। असल में बात ये है कि अंजेलिना जूली को नजदीक से देखने का बड़ा दिल कर रहा है। सुना 4-5 दिन रहेगी वहां पर। सर जाहिर है जो आप लोगों की मर्जी वो करें, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्या? जो आपको मानना पड़ेगी। बोलो बोलो। जब से ये हुकूमत आई है सर हालात बेहतर हुए हैं। लगा तुमने? सर जब से ये हुकूमत काम कर रही है हालात बेहतर हुए। अबे छोड़ो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। आवाम के पास गंडेरी खाने के पैसे नहीं है और वजीर आजम माल्टा खा रहे हैं। माल्टा खा नहीं रहे, माल्टा जा रहे हैं। अच्छा? आप लोग बगैर सोचे हुए बात कर जाते हैं। पहले तहकीक क्या करें क्या बात है। खाली आपने अखबार में वज़ीर आज़म माल्टा पढ़ा होगा, उसके बाद आगे की लाइन नहीं पढ़ी कि माल्टा जा रहे हैं अच्छा कॉन्फ्रेंस में। अच्छा अच्छा। जिस मुल्क की अपोजिशन माल्टा जा रहे हैं को माल्टा खा रहे हैं पढ़े, वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।